جس کی نسبت حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی کی طرف کیا جاتا ہے، اور چوتھا سلسلہ چشتیہ کا ہے جس کی نسبت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ظاہری احکام کے 4 ائمہ، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی اندرونی روح کو دور کرنے کے لیے 4 سلسلہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، اور ان 4 سلسلہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے۔ اسی اصلاحی مجلس کے موقع پر کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ دنیا کے اندر 3 سلسلہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ ایک سلسلہ تو قرآن کا ہے، حفظ کا ہے، تجوید کا ہے، قرآن کا سلسلہ ہم نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، یہاں تک کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو ایک تو قرآن کا سلسلہ ہے، دوسرا حدیث کا سلسلہ۔ حدیث کا سلسلہ ہم نے کس محدث سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، یہ سلسلہ بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کی نسبت اور جس کا سلسلہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، یہ تصوف کا سلسلہ ہے، یہ اللہ والوں کی نسبت کا سلسلہ ہے کہ اللہ والے کی نسبت ڈائریکٹ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک واسطہ در واسطہ کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتی ہے۔ تو بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارا آپ جن بزرگ کے سائے میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت دامت برکاتہم حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلافت یافتہ ہی نہیں اور خلیفہ اور مجازی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی خدمت کے لیے اللہ کے ولی کی خدمت کے لیے ان کو قبول کر لیا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہر خاص و عام ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی پیاس کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ بھی اسی پیاس کو لے کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس مجلس میں ابھی چند منٹ کے بعد ہماری یوپی سے ایک وقت آ رہا ہے، مبارک وقت دیوڑیا شریوار سے، جو وقت ہم قریب پہنچنے والا ہے، جو حضرت دامت برکاتہم کے متوسلین میں سے ہے، وہ بھی وقت تشریف لانے والا ہے، اور ہم اور آپ کی اس مجلس میں انشاءاللہ وہ بھی شریک ہوں گے۔ اس لیے بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس مجلس میں شرکت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، بزرگوں کے ساتھ رہو، صالحین کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور اللہ والے کون ہیں؟ اذا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ ابھی ہم نے اور آپ نے ذکر کی مجلس میں شرکت کی، حضرت دامت برکاتہم نے لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، اللہ اللہ کا ورد کرایا۔ اس کا مقصد تعلیماً یہ ہے کہ ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں، کبھی ان کے یہاں ذکر جہری اور کبھی ذکر سری ہوا کرتا ہے، کبھی زور سے ذکر کرایا جاتا ہے، کبھی چپکے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا دل مجلہ مصفا ہو جائے، ہمارا دل صاف ہو جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ رب العزت ہمیں بھلا دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تجھے آسمان پر یاد کروں گا۔ تم یہاں اپنے انسانوں کے درمیان اگر مجھے یاد کرو گے تو میں تم سے بہتر مخلوق یعنی فرشتوں کے درمیان میں تجھے یاد کروں گا۔ اب میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اس لیے تعلیماً ذکر کرانے کا مقصد بس یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں جا کر، اپنے اپنے مقام پہ جا کر
خاص طور پر مغرب کے بعد یا عصر کے بعد اور فجر کے بعد خاص طور پر ذکر کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اللہ کو یاد کریں. 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، پھر بار بار جو محمد رسول اللہ 10 مرتبہ کے بعد یا 20 مرتبہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، پھر 200 مرتبہ الا اللہ، پھر 200 مرتبہ اللہ اللہ اور اللہ اللہ کا ورد کیا جائے. یہ اس لیے تعلیم سکھلایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو لائیں اور اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی مجالس یہاں منعقد کی گئی اور الحمدللہ جو لوگ یہاں آتے ہیں کتنے لوگوں کی دل کی دنیا بدل گئی، کتنے لوگوں کی دل کی کیفیت بدل گئی، کتنے لوگ عبادات کے پھوگر ہو گئے، یہاں تک کہ اوابین اشراق چاشت اور جو تہجد کے پابند ہو گئے. یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے، جامعہ فرقانیہ کی اس اصلاحی مجلس کی برکت ہے. اس لیے بھائیوں ہم اور آپ بھی اگر اسی نیت سے آئے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ پہنچے گا. اس در و دیوار سے برائیاں ٹپکتی ہے، یہاں ہم اور آپ اگر آئے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں، اپنی پیاس کو بجھا کر کے جائیں، تنہائی میں خلوت میں حضرت سے مل کر کے جائیں کہ حضرت ہمارے اندر یہ باطنی یہ روگ ہے، باطنی یہ بیماری ہے، یہ کیسے دور ہوگی. جس کو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک دوا وہ ہے جو ہم دوا اپنے سے خرید کر کے لا کے استعمال کریں، اور دوسری دوا وہ ہے جو ڈاکٹر سے دکھلا کر کے ہم دوا استعمال کریں. دونوں کی تشخیص اور دونوں کے فائدے میں بہت فرق سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ ڈاکٹر جو دوا بتلائے گا وہ پورے اپنے تجربے کے روشنی میں بتلائے گا. اس لیے اللہ والے جب کوئی کسی کو کوئی ورد بتلاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتلاتے ہیں تو حالات کا جائزہ لے کر کے بتلاتے ہیں. اس میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ عام طور پر اپنے سے ذکر کرنے میں وہ فائدہ نہیں ہوتا بھائی. اس لیے جب یہ پیاس لے کر جائے ہیں تو اللہ والے کے پاس پہنچے ہیں، آپ اپنی درخواست پیش کیجیے، آپ اپنی پیاس کو اپنی بھوک کو ان کے سامنے رکھیے، اپنی بیماری کو سامنے رکھیے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اس اصلاحی مجلس کا یہی اہم فائدہ ہے، اس کے منعقد کرانے کا یہی مقصد ہے تاکہ ہمارے عوام الناس اور ہمارے خواص ہو یا عوام ہو وہ حضرت والا سے فائدہ اٹھائے. اللہ تبارک تعالی حضرت والا کے سایہ کو قادر عافیت و سلامتی کے ساتھ قادر قائم رکھے اور اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یاد رکھیے یہ جامعہ فرقانیہ نے کم مدت میں تعلیمی، تربیتی، دفاعی، روحانی میدان میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے. اب پورے علاقے میں الحمدللہ اس کا ایک مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے اور الحمدللہ تعلیمی اعتبار سے کسی طرح سے یہ جامعہ کے ذمہ داران سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ابھی منتظرین حضرات کی رپورٹ بھی انشاءاللہ سنیں گے، ان کے تاثرات بھی سنیں گے. اس سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی جامعہ میں پڑھنے پڑھنے تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ سے قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو جائے اور نعت کریم بھی ہم اور آپ سن لیں. پھر اس کے بعد حضرات علماء کرام کے بیانات بھی ہوں گے. پھر تکمیل قرآن کریم کا آخری سبق جو 2 طالب سنائیں گے انشاءاللہ اس میں بھی شریک ہوں گے. پھر حضرت والا کا بیان، پھر دعا ہوگی، پھر اس کے بعد مجلس کا اختتام عمل میں آئے گا. تو سب سے پہلے اس بابرکت مجلس کے آغاز کے لیے ابتدا کرنے کے لیے میں تلاوت کے لیے اسی جامعہ فرقانیہ کے ہونہار اور محنتی طالب علم عزیزی ابو امن صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے یہ چھوٹا بچہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور کس انداز سے کریں گے اس سے جامعہ فرقانیہ کی تعلیمی معیار کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ابو امن صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے.
واصبر على